بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ بروز دوشنبہ ذوالحجہ 317 ہجری کا ہے۔ کرامتی فرقے کا بانی ابو طاہر سلیمان کرامتی، بدبخت جو خود کو نبی کہتا تھا، مکہ معظمہ کا رخ کرتا ہے۔ حاجی وہاں پہنچ چکے تھے اور فریضہ حج ادا کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ابو طاہر سب سے پہلے گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے۔ اس نے شراب منگوائی اور مسجد میں گھوڑے پر بیٹھ کر شراب پینے لگا۔ یہ منظر کسی بھی مسلمان کی جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھا۔ مسجد حرام میں کچھ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے واویلا کیا اور حاجی احرام باندھے دوڑتے ہوئے اس کی طرف لپکے۔ وہ امن کی جگہ تھی اور سب حاجی نہتے تھے۔ ابو طاہر نے اشارہ کیا اور تمام کرامتی حاجیوں پر ٹوٹ پڑے۔ حجاج کا بدترین قتل عام شروع ہوا اور حجاز مقدس کی زمین رنگین ہوتی چلی گئی۔ ابو محلب اس وقت امیر مکہ تھا، مگر اس کے پاس اس وقت اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ کرامتیوں کا مقابلہ کرتا۔ وہ پھر بھی مسلح سپاہیوں کے ساتھ ابو طاہر کے پاس پہنچا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ حجاج کے قتل سے ہاتھ اٹھا لے ابو طاہر، کیسی ایسا نہ ہو کہ تو اللہ کے عذاب کی زد میں آ جائے، ابو محلب نے للکار کر کہا، جس پر ابو طاہر نے ایک کہکہ لگایا، امیر شہر کو عذاب دکھا دو، اور اپنے سپاہیوں کو ابو محلب پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ابو محلب کی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر کرامتی نہ صرف تعداد میں زیادہ تھے بلکہ زیادہ جنگجو بھی تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابو محلب کے سب سپاہی شہید ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ غلاف کعبہ کو کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ تمام کرامتی اس پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں کے وار کر کے غلاف کعبہ کو چھلنی کر دیا۔ کرامتیوں نے چشمہ زمزم کی جگہ کو بھی مسمار کیا اور مورخین کے مطابق وہ 11 دن تک حجاز مقدس کی بے حرمتی کرتے رہے۔ اس کے بعد ابو طاہر نے حجر اسود ایک اونٹ پر لدوایا اور اپنی سلطنت حجر بصرہ کی طرف روانگی اختیار کی۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا، جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ یہ نوٹ الہدایہ والنہایہ سے لیے گئے ہیں۔ ناظرین، 317 ہجری سے 327 ہجری تک فریضہ حج ادا نہ ہو سکا۔ وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہاں حجر اسود نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حاجیوں کے تمام قافلے کرامتی لوٹ لیا کرتے تھے اور حاجیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آخر کار ایک قسم کا بھتہ مقرر کیا گیا اور اس کو ادا کرنے کے بعد ان کی جان بخشی اور حج کی اجازت دی جانے لگی۔ اس عرصے میں کسی ماں نے کوئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جنا، کوئی محمد بن قاسم تھا، نہ کوئی طارق بن زیاد۔ مسلمانوں کی عظمت اور بہادری کے ثناخواں اپنی کلمے توڑ کر پھینک چکے تھے۔ مسلمانوں کی ایک وسیع سلطنت تھی، با اختیار خلیفہ تھا، لاکھوں مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں کچھ ہزار کرامتی۔ خلیفہ وقت اس سے پہلے بھی ابو طاہر کی سرکوبی کے لیے کافی لشکر بھیج چکا تھا، مگر وہ سب شکست سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ہوا ہو چکا تھا۔ وہ لشکر جو اپنی قلت تعداد و رسد کے باوجود بیک وقت 2 سپر پاورز کیسر و کسریٰ سے ٹکرا گئے تھے، یہاں چند ہزار کرامتیوں سے ذلت آمیز شکست کھاتے رہے۔ کرامتی اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے تھے اور ابو طاہر ان کا نبی بنا ہوا تھا۔ خلیفہ مطیع باللہ نے مسند خلافت سنبھال کر ابو طاہر کو حجر اسود کے عوض 30,000 دینار کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی، اور 22 سال کے عرصے کے بعد حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ ابو طاہر ایک اذیتناک موت کا شکار ہو کر مر گیا، مگر اس کا فرقہ زندہ رہا۔ کرامتیوں کی آخری حکومت ملتان میں بنی، جہاں یہ بے حد طاقتور بن چکے تھے۔ ملتان میں رقص و سرور کی محفلیں ہوا کرتی تھی
اور شراب و شباب کا دور چلا کرتے تھے۔ ملتان کی گلیاں برہنگی کی تصویر بنی رہتی تھی، کیونکہ کرامتیوں کے عقائد میں جزا و سزا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا اور خود ایک سپاہی کی طرح بے جگری سے لڑا۔ مورخین کہتے ہیں سلطان نے اپنی تلوار سے اتنے کرامتی قتل کیے کہ اس کے ہاتھ کرامتیوں کے خون کی وجہ سے تلوار کے دستے پر جم گئے تھے، جسے گرم پانی میں رکھ کر علیحدہ کیا گیا۔ ملتان کی گلیوں کو کرامتیوں کے خون سے نہلا دیا گیا اور ان کا ملتان میں بالکل صفایا کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عبرتناک باب تھا۔ اس وقت اسلام کمزور نہیں تھا، اسلام کی عمر صرف 3 صدیوں پر محیط تھی، مگر قوت کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا۔ خلفائے وقت اپنی خلافت کو محفوظ بنانے میں مصروف تھے، تو سلطان اپنی بادشاہت کی دوامی کے لیے بے چین۔ آج اسلام کی حالت اس دور سے بھی ابتر ہے۔ امت واحدہ تقسیم ہو چکی ہے، ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا اور اسلام کو دوبارہ عروج عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔